حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. اگر تم نیکی کرتے ہو ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے، کسی کو معاف کر دیتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو ڈھیل دینے والا ہے، قدرت والا ہے. قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے، یقیناً تمہیں جزا ملے گی. اور وہ سورہ الشورى کے اندر پارہ نمبر 25 میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا، اور جو کوئی معاف کرے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. تو اجر مل جائے گا جو اس طرح کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روش رکھی ہے کہ جو معافی کی روش اختیار کرے گا، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ قیامت والے دن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور زیادہ کوشش اسی روش کی کرنی چاہیے جی. آخری درجے تک ڈھیل دینی چاہیے کسی کو، فوراً بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا نہیں کرتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا. یہاں پہ کسی کو کسی کا عیب پتہ چل جائے، اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر وہ بندہ ایسا ہے جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا مذہبی پیشوا ہے اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن ایک عام انڈیویجول کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنی. اور اس میں بھی اس کی وہ چیز ایکسپوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہی ہیں. بالکل پرسنل لیول کی چیزیں جو آپ کے علم میں ہیں، وہ تو اس کے اوپر گفتگو کرنا غیبت ہے. جب گفتگو کرنا غیبت ہے اور حرام ہے، اس کو ایکسپوز کرنا تو اس سے بڑا حرام ہے. لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کہیں پہ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے فلاں بچے کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی غیبت کریں. ایسی صورت میں غیبت کرنا واجب ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں بعض جو تقوی کے حیضہ والے لوگ ہیں نا، ان کا بھی رد کیا ہے. تابعین، تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں، کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثیں گھڑنے والے ہیں ان کی برائی بیان نہ کریں، یہ غیبت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ علم حدیث میں اسماء و رجال کا علم تو ہے ہی سارا غیبت ہے، اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنا حرام ہے. یعنی جب تک آپ جھوٹے راویوں کا نہیں بتائیں گے یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ جو رسول اللہ کے ریفرنس سے باتیں بیان کر رہا ہے وہ تو پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا، پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے. تو اسماء و رجال کا پورا علم، راویوں کو پرکھنے کا پورا علم، یہ غیبت کے اوپر ہی تو کھڑا ہے، اور مرے ہوئے بندوں کی غیبت ہے. یعنی آج اگر ہم کہتے ہیں فلاں راوی جو ہے ضعیف تھا، تو مر چکا ہے، زندہ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے دین افیکٹ ہو رہا ہے. عام مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے پردہ پوشی کی جائے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا، ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو، اور پردہ فرما لے گا، یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا.
اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اب بھی پردہ رکھوں گا. لیکن اس میں الفاظ ہے مومن. مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دین پہ چلنے والا ہوگا. کوئی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہیں لیکن یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا لیکن درگزر کیا، معاف کر دیا. تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے.